سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ جس طرح آپ پل کے ذریعے سے کسی چیز تک پہنچ جاتے ہیں، ایک محدث نے اسلام کا ترجمہ، یہ اسلام کا یہاں پر معنی بیان کیا، فرمایا اے رضا اور رب، اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے پہ۔ یہی ہے نا، اسلام کیوں قبول کیا ہے؟ اسلام کا پہلا مقصد کیا ہے؟ کہ میری زندگی میں مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ فرمایا اے رضا اور ربی، یہاں پر مراد رب کی رضا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ اللہ کی رضا تک پہنچانے والا پل ہے۔ جس نے اپنے مال میں زکوٰۃ والا پل تعمیر کر لیا، پھر انشاءاللہ زکوٰۃ کے اثرات، زکوٰۃ کے منافع اور زکوٰۃ کے فائدے جو اسے حاصل ہوں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ زکوٰۃ اسے رب کی رضا تک پہنچا دے گی۔ اور جس کے پاس مال اور دولت کا انبار لگ گیا اور اس نے یہ پل تعمیر نہیں کیا، اس نے یہ پل تعمیر نہیں کیا، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رضا تک نہ پہنچ سکے، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بھائی مسلمان تو ہے نا، جب مسلمان ہے تو انشاءاللہ جنت میں تو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کئی دھکے کھا کے، جیسے وہ پل تعمیر ہو رہا ہوتا ہے نا تو نیچے سے ہم گزرتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے وہ سفر، کبھی گزرے ہیں آپ لوگ؟ کراچی میں تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ تو جب کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہو اور آپ وہاں سفر کر رہے ہوں، کتنی خچل، کتنی خواری، کتنی مشکل۔ اللہ کی رضا تو مومن تو پہنچ ہی جائے گا، لیکن ضرور آپ نے خچل خوار ہونا ہے۔ جب آپ کے پاس آسان راستہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس مال میں سے صرف 2.5% زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ کے نام پر دے دیں اور تصحیح نیت سے دے دیں، تو فرمایا یہ وہ راستہ ہے، ایسا پل ہے جو سلامتی کے ساتھ آپ کو اللہ کی رضا تک پہنچا دے گا۔ تو زکوٰۃ دینے میں نہ صرف یہ کہ اخروی فائدے ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو ڈبل کر رہے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، اس دنیا میں بھی بڑھا رہے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور صدقات اور خیرات اللہ کے راستے میں دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں دنیا میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور آخرت کا اجر اور ثواب تو اس کے علاوہ ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کا یہ قانون پورا کرتے ہیں۔